اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں جو سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے نہج البلاغہ اور حکایت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا 4 یا 5 اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ڈیلی بیسس پر، تاکہ یہ میکسیمم آگے بڑھ سکے۔ آج کی نشست کے لیے آخری آپ کی حکایت جو آپ نے بیان کی ہے نہج البلاغہ میں، کہ غور طلب ہے، بے انتہا ایک ایک جملہ غور طلب ہے، ایک ایک جملہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ بندہ اس خوش فہمی کا شکار ہو بیٹھا ہے جیسے اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یعنی وہ بندے کو نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے اور انسان خوش ہے کہ میرا رب کتنا مجھ سے راضی ہے کہ مجھے دنیا کی ہر آسائش مل گئی ہے، ہر آسائش، ہر چیز جو میں نے مانگی مجھے مل گئی، مجھے اللہ نے دے دیا ہے۔ میں اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں، قریب ترین بندوں میں سے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنی کہ یہ خوش فہمی میں بیٹھ گیا ہے یہ بندہ کہ جیسے اس کا رب اس سے راضی ہو۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کا رب راضی نہیں ہے اپنے بندے سے، وہ اس کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے واپس لینے سے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے پھر دینے پہ آزماتا ہے، ہر طریقے سے وہ آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ کیا یہ کہہ دینے سے، سورہ عنکبوت کا پہلا جملہ، کہ یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، ثمرات سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے تم کو آزمائیں گے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا چھوڑ دیے جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں کہ بندہ اس خوش فہمی کا شکار ہو بیٹھا ہے جیسے اس کا رب اس سے راضی ہو۔ نعمتوں کے حصول کو آزمائش سمجھیے گا، بے خبر مت ہو جائیے گا، باخبر رہیے گا۔ فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آ کے کمنٹس دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔